حضرت لقمان نے یہی نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ ایک تو شرک نہیں کرنا، دوسرا کیا کرنا، یا بنیا نیکی چاہے تو نے چھپ کے کی ہو یا گناہ تو نے چھپ کے کیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا، سامنے حشر کے دن لے آئے گا۔ تیسری نصیحت آپ نے موت کے وقت کیا کی اپنے بیٹے سے، یا بنیا کیا کیا، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، قائم رکھ، کیا کہا، نماز قائم رکھ۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے، نماز 5 ٹائم پڑھنے کا نام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز میں یکسوئی کے ساتھ نماز کو قائم رکھنا، دھکا نہیں لگنے دینا، وہ قائم ہے۔ نماز میں کوئی فضول خیال نہیں آنے دینا، نماز کے اندر اپنے رب سے ایک دم یکسوئی کے ساتھ باتیں کرنا۔ باتیں کرنا مطلب پتہ لگا ارجمن باجی نے کہا باتیں کرنا، باتیں نہیں، تلاوت قرآن جو کرتے ہیں نا اس میں اتنا کھو جانا کہ اس میں اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، تو دنیا کو پیچھے پھینک دینا ہے، اور یوں ہونا کہ ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، سامنے ہمارے رب ہے، ہم رب کے سامنے ہیں، اور پیچھے ہماری ملک الموت ہے، ہو سکتا ہے سلام پھرنے تک بھی وقت نہ ملے، موت آ جائے۔ یہ ہماری آخری نماز ہے، اور آخری نماز اس کے بعد اللہ سے توبہ کا ٹائم نہیں ملنے والا، معلوم نہیں ہے۔ تو اس نماز کو بندہ جیسے کسی مجرم کو سزائے موت دے دی جائے، اور اس کو جب موت کی سزا کے پہلے پوچھا جائے تیری انتم اچھا، تیری آخری خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے بتا دے، تو وہ کہے گا یہ دنیا تو نہیں مانگے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ اب جس کے پاس جا رہا ہوں وہ مان جائے، وہ راضی ہو جائے، گناہ تو بہت کیے، اب اللہ تو راضی ہو جائے، تو وہ کہے گا 2 رکعت نماز پڑھ لوں میں اپنے رب کی جس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ امیجنیشن کرے، تصور کرے آپ، کیا وہ نماز ویسی ہوگی جس میں ہم دنیا میں گھومتے رہتے، وہ نماز ایسی ہوگی کہ اس میں دنیا نہیں، بس پھر تو اس میں سے آنسو بہیں گے، اور وہ کنٹینیو اپنے رب سے ایک دم کنیکٹ ہو کے عبادت کرے گا۔ اس کا حکم دیا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم رکھ، قائم کرنے، قائم رکھ، رکھنا کیسی ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے مطلب خشوع و خضوع ہو ہر نماز میں، کہ نہ معلوم اس کے بعد نماز ملتی نہیں ملتی، ظہر پڑھ رہے ہیں عصر ملتی نہیں ملتی، ظہر کی بھی پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی معلوم نہیں ہے۔ تو وہ نماز کی وہ شان کے مطابق اس کے خیال رکھتے ہوئے اس امانت کو اللہ کے پاس پہنچانا، اپنے آپ کو اپنے رب کو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک دم ذرہ تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، میں مولا تو سب کچھ ہے، تو نور سراپا، میں خاک سراپا، تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں گنہگار سیاہکار بدکار، اے اللہ تیری بندی ہوں مولا، میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یہ گنہگار کو اللہ ہے تو بری نہ مولا، لیکن تیری بندی ہے مولا، تیرے حبیب کی امتی ہے مولا، اے اللہ چاہے بھی تو شیطان سے نہیں بچ سکتی مولا، بس بچا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کر کے اپنی نماز کو قائم رکھنا، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، خیال رکھنا، نہ جانے میری نماز نہ چھوٹ جائے، نماز چھوٹی اس کا مطلب سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس کام کے لیے ہم آئے، نماز مومن اور کافر کے بیچ کا امتیاز ہے، فرق ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، باقی نیک کام تو کافر بھی بہت سارے کرتا ہے، اچھی عادتیں تو ان میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے، اور وہ پہچان سے ہی غفلت کر لے تو پھر وہ کہاں مسلمان رہا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو قائم رکھنے والا بنائے۔ پھر حضرت لقمان نے کیا کہا، تیسری نصیحت کیا کی، تیسری تو نماز کی، یہ چوتھی کیا کی، نیکی کا حکم دے، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، نیکی کا حکم دے اور برائی سے اپنے اللہ کے بندوں کو بچا، اور کب بچائے گا، جب خود بچے گا، نیکی کب کرے گا، جب خود کرے گا، نیکی کا حکم کب دے گا، جب خود کرے گا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، یہ اچھی عادتیں ہیں، ان سے اچھی عادتیں اور کیا ہوں گی، باقی تو سب فطرت والی عادتیں ہیں نا، سچ بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ
ایسی عظیم عادتیں ہیں جس کو اگر انسان اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دے نا، خود کر کے پھر ٹرانسفر کرے، تو ایک معاشرہ بہت غضب کا بن جائے، ایک اچھا معاشرہ بنے۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ صرف ہمیں ڈگریاں دلانا ہے، اچھے سے اچھی پڑھائی کرنا ہے، اچھے سے اچھے کالجز میں بھیجنا ہے، لیکن ایک جو بنیادی باتیں ہیں، جو فنڈامنٹل باتیں ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، جس سے معاشرہ جو ہے نا وہ ابھی بھی وہ اپنا 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 دکھ رہا ہے۔ ہم اپنا اپنا کرنے نہیں آئے، ہم دوسروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کو بھلے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب کا قول ہے، جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہنا، مسلمانوں کا خیال رکھتے رہنا، کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف ہو، پھر ہماری ذات بہت بری چیز ہے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات کام پڑے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، سب کو اپنی جانب سے کسی کو ستانا نہیں ہے۔ یہ اچھی عادت ہے، ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ گامزن رکھے۔ اب حضرت لقمان کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، یا بنیا، میرے بیٹے تم کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو کچھ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور بعد میں پھر کیا کہا، اور جب نیکی کر، یہ سب سے بڑا کام ہے، نماز قائم رکھنا ہے، وہ ہماری ہے، ہماری ذاتی ہے، ذاتی کوشش ہے، ہماری کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، شرک نہیں کرنا، وہ ہماری مرضی، اور گناہ کرنا، اچھائیاں کرنا، یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت بڑا عزم والا کام ہے، یہ اولو العزم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ سارے فساد، سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ سب غلط کام کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ غلط کام کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں ستائیں گا، کوئی آپ کو تانے نہیں دیں گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دیں گا، آپ اپنی اکیلے کی نماز پڑھتے رہو نا، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، سب خوش رہیں گے۔ بس جہاں آپ نے کہا آپ بھی نماز پڑھیے، جہاں آپ نے کہا آپ بھی نیکی کریے، جہاں آپ نے کہا یہ غلط کام ہے رک جائیے، جہاں آپ نے برائیاں سب کے ساتھ کی نا، سب مزے لیں گے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں آپ کی ذات سے۔ جہاں آپ نے کہا برائی گناہ ہے، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، جہاں آپ نے کہا مت کر، بس پھر آپ بہت برے، پھر آپ کے ساتھ تو پھر قتل غارت غیری سب پھر ہو جائے گی، پھر آپ جیسا برا تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے غلط کام کرنے سے روکا، غلط کام کرنے سے روکنا۔ اور حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو، اور آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ بہترین امت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنا کر لیا، اپنی نماز پڑھ لی، اپنے روزے رکھ لیے، اپنے زکوٰۃ دے دیے، اپنے حج پہ حج کر لیے، اور کسی کی خیر خواہی کی کوئی کام ہی نہیں کیا، کسی کو جنت میں پہنچانے کے لیے کوئی عزم نہیں اٹھایا، کوئی اچھا حکم نہیں دیا، ان کی مدد نہیں کی، تو پھر آپ اکیلے جنت میں، ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جائیں، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ماتحتوں کے حق کی وجہ سے آپ سے پوچھیں گا، آپ کے ماتحت جو ہوتے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا کیا، ان کی اصلاح کا کیا کیا۔ ایک شخص تھا نا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ پتھر پہ اس کے اعضائے وضو کے جو نماز کے جو ہوتے ہیں نا، گھٹنوں کے اور پیشانی کے، پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے، اس قدر عبادت، پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ کا حکم آیا عذاب کے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں جاؤ اس بستی پہ عذاب کرو، وہ بستی کو الٹ پلٹ کر دو، زلزلے لاؤ وہاں پہ۔ فرشتے جانتے تھے، عرض کرتے یا رب العالمین، اس فلاں بستی میں جس پہ تو نے ہمیں عذاب کرنے کا حکم دیا ہے،
وہاں تو تیرا ایک اچھا عابد ہے، ایک اچھا عبادت گزار بنتا ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ پتھر پہ اس کی عبادت کے نشان بن گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، عذاب وہیں سے شروع کرو۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین کیوں؟ وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، اس نے کبھی دوسروں کی جنت کی فکر نہیں کی، اس نے دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، اس نے دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکا، وہ اپنا ہی کرتے رہا، اسی لیے اس کو سب سے پہلے غرق کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا معمولی بات نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینے سے ہی یہ جو ہم سرکار غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا، اللہ نہیں مانتے ان کو، شرک نہیں کرتے ہم، انہوں نے ہمیں اللہ سے ملوایا ہے۔ یہ ہمارے اللہ سے ملنے کے، اللہ سے خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کے سلسلے ہیں، وسیلے ہیں۔ ہم نے ان سے سیکھا ہے کیسی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا فضل ہوا، انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پہ جہنم اللہ تعالیٰ نے جنہیں غرق کر دیا، فرعون حامان کا۔ ان کی سنگت میں رہنا، ان کے صحبت میں رہنا، ان سے فیض پانا، ان سے سیکھنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دکھا دکھا کے ریا کرنا اور سجدہ کسی اور کے سامنے کرنا، رب کوئی اور بنا لینا، یہ شرک ہے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، وہاں کیا مرتبہ ہے یا شہ والا تیرا یا غوث۔ آپ نے 25 سال جنگل میں 25 سال تک بیابان جنگل میں اللہ اپنے رب کی، اللہ کی عبادتیں کی۔ 15 سال تک کھڑے ہو کر ایک پیر پہ قرآن پاک پڑھا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اتنا کرنے میں محی الدین کا لقب نہیں ملا، کیونکہ یہ سب کیا تھا؟ خود کے لیے تھا، خود کے درجات کے لیے تھا، خود اللہ اپنے اللہ کو منانے کے لیے عبادتیں تھی۔ 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا، یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو منانے۔ مخلوق کا فائدہ تھا؟ نہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی اذان نماز پڑھی، مخلوق کا فائدہ تھا؟ نہیں۔ روزے رکھے، 25 سال تک بیابان میں جنگل میں اللہ اللہ کیا، جڑے اور پتے کھا کر، گٹھلیاں کھا کر اپنے رب کی عبادت کی۔ مخلوق کے لیے کچھ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں۔ لیکن جب سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہوا، اے عبد القادر واز کرو، واز کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو عزمی ہوں، عربی نہیں ہوں، عربیوں جیسی بلاغت میری زبان میں نہیں ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا اور کہا اب کرو۔ اور جب آپ نے تقریر شروع کری، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، نماز ایسی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا گلا نہیں کاٹنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، یہ تمام چیزوں کا جب آپ نے مسند میں بیٹھ کر دور دور تک لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچائے، آپ کے بیانوں میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے اور ہر کوئی برابر سنتا تھا، اور آپ کے بیان اتنے زیادہ سبق آموز اور اللہ کا خوف دلانے والے ہوتے تھے کہ آپ کے جلسوں میں سے کئی جنازے نکلتے تھے اللہ کے خوف سے۔ جب یہ کام کیا نا، پھر محی الدین کا لقب ملا۔ محی الدین کا لقب، یہ کام بہت بڑا کام ہے،
یہ نبیوں کے وارث علماء، عالم دین جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خاندان میں پیدا ہونا یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ وہ انسان خود نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو اس سلسلے میں پیدا نہ کرے، لیکن یہ کام، یہ بیڑا اٹھانا، اللہ کے مخلوق کو نیکی کے حکم کو دینا اور برائیوں سے روکنے کا جو کام ہے نا، لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہوگا، بیٹھ گئے تقریر کر لی۔ اس میں کتنی باتیں سننے ملتی ہیں، کتنی لوگوں کے حسد سے گزرنا پڑتا ہے، جلن سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے تانے تشنوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے الٹی سیدھی کتنی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی جنت کے لیے ہم جیسے لوگ بھی، ہم ادنا ناکارہ گنہگار، اللہ تعالیٰ اپنے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لیتا رہے۔ لیکن جب یہ کام کرتے ہیں نا، کبھی کبھی جھلاٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی دعوتیں دو، اتنا لوگوں کو بلاؤ، اتنا اپنا وقت نکالو، فری آف کاسٹ تو ہم محنت کر رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ میں بہت بڑی قیمتی چیز اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کا صلہ اللہ ہی دے گا، اور اللہ جو دیتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کا دیا کبھی ختم نہیں ہوتا، اور بندے کا دیا کبھی کام نہیں پڑتا۔ تو اللہ تو اس کا بہت اجر دے گا، اسی کے لیے کہ بس اللہ تو راضی ہو جائے اور ہم تیرے محبوب کی امت ہونے کے لائق بن جائے۔ اس لیے سب اپنے اپنے لیول پر دین کی خدمت کریں، کوئی بلا کے لائے، کوئی منا کے لائے، کسی کی جنت بن جائے نا، تو پھر ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا نا۔ اللہ نے فرما دیا نا، ذرہ برابر تیری نیکی ہوگی، چاہے تو نے چھپ کے کی ہوگی، میں تجھے لے آؤں گا اس نیکی کو حشر کے دن، اور ذرہ برابر چھپ کے گناہ کیا ہوگا نا، وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ کیسے چھپ چھپ کے کیا 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 تھا۔ اللہ اکبر، اللہ حشر کی رسوائیوں سے بچا لے، اور اللہ بڑا کریم ہے، بچاتا ہے۔ بندہ اگر دعا مانگتا ہے نا، اس لیے حدیث پاک ہے کہ دعا جو ہے، دعا کرنا میرے آقا فرماتے ہیں عین عبادت ہے، دعا کرنا عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرتے رہیں اس خالق کے پروردگار سے کہ مولا بچا لے، مولا بچا لے، مولا بچا لے، مولا۔ ایک گنہگار تھا، اور وہ کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی مثال دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام، آپ کے نبوت کے دور میں، آپ کے ظاہری زمانے میں کئی دنوں سے آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، پریشان ہو گئے۔ نماز کے لیے سارے لوگ نماز استغاثہ کے لیے پورے شہر سے باہر نکلے۔ شہر سے باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امامت میں سب نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ کی جانب سے، وہ آپ تو کلیم تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو اللہ کی جانب سے کلام آیا، بات ہوئی، اے موسیٰ دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ 70,000 لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، 70,000 کا مجمع نماز کے لیے، بارش کی دعا کے لیے نماز پڑھنے شہر سے باہر نکلا تھا۔ وہی آئی، اے موسیٰ تمہاری جماعت میں ایک ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کے سبب بارش نہیں ہو رہی ہے، پہلے اس کو اپنی جماعت میں سے، نماز میں سے اس کو باہر نکالو، جب وہ باہر نکل جائے گا پھر بارش ہوگی، پھر نماز پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے؟ کون ایسا ہے جو ہے وہ ہماری جماعت میں سے نکل جائے، نماز میں سے نکل جائے باہر؟ جیسے اعلان کیا تو جو اس میں 40 سال سے گناہ کرنے والا تھا نا، وہ کھڑا ہوا تھا، اس میں تھا، وہ ڈر گیا، یا اللہ سارا مجمع ہے اور میں باہر نکلوں، سب لوگ پہچان جائیں گے اللہ یہی ہے اتنا بڑا گنہگار کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا گنہگار کہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگی، نکلا نہیں باہر،
اے اللہ آج بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں اللہ، اب نہیں کروں گا، اب تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا مالک، میں تیرا اطاعت گزار بنوں گا، گناہ نہیں کروں گا، آج بچا لے، آج بچا لے، آج بچا لے، میرے گناہوں کے سبب مجھ کو ذلیل نہ کر مولا، آج بچا لے۔ اس نے وہیں کے وہیں نماز کی جگہ پر کھڑے ہو کے باہر نہیں نکلا، وہیں دل ہی دل میں اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، توبہ کی، سچی توبہ کی کہ اب نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے رک جانا، سچی توبہ کرنا، آئندہ نہیں کروں گا میرے مولا۔ بس اتنا اس نے دعا کرنی تھی کہ بادل آئے اور تیز بارش برسنے لگی، اللہ کی رحمت تو چھما چھم برسنے لگی، اللہ کی رحمت برسی، خوب برسات ہوئی۔ برسات میں اب موسیٰ علیہ السلام بہت تعجب میں، اللہ کے نبی ہے، کوئی باہر بھی نہیں نکلا، اللہ کا حکم تھا جو گنہگار ہے وہ باہر نکل جائے پھر بارش برسوں گا، نکلا تو کوئی دکھا، نکلتے تو کوئی نہیں دکھا۔ اللہ سے پوچھا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، کوئی باہر نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسی برس گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری دوست کی دعا کی وجہ سے برسی ہے، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم سچی توبہ کرو میں سب گناہ معاف کر دوں گا، آئندہ پھر رک جاؤ گناہوں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ 40 سال سے جو گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، کون ہے مجھ کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ کے سبب میں نے پانی برسایا ہے، بارش برسائی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ مجھے دکھا دینا، مجھے دکھا دو وہ میری امت کا کون سا ایسا گنہگار ہے۔ اتنا پیاری بات ہے سن کے اللہ اکبر، میرے اللہ پہ اس قدر محبت آئیں گی، میرا اللہ اتنا کریم ہے ہم سب کا مولا، مالک و مولا، اس قدر رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے موسیٰ جب وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تب میں نے اس کے گناہ کسی پہ افشا نہیں کی، کسی پہ ظاہر نہیں کیے، اب جب وہ توبہ کر کے میرا دوست بن گیا ہے تو میں اس کو تمہیں دکھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ کتنا کریم ہے وہ میرے اللہ، کتنا کریم ہے میرا رب، میرا اللہ، کہ جس نے جو ستار بھی ہے وہ شان ستاری ہے، اس میں وہ دنیا میں بھی ہماری عیب پوشی کرے اور آخرت میں بھی عیب پوشی کرے۔